بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور رومی سلطنت کا دور۔ تاریخ کے کچھ ایسے ادوار کا تصور کیجیے جب دنیا کی ایک عظیم سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔ سلطنت کے لشکر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، قوانین مختلف علاقوں پر نافذ تھے۔ یہ رومی سلطنت کا دور تھا۔ اسی دور میں سرزمین شام اور فلسطین میں ایک عظیم نبی کی آمد ہوئی، جنہوں نے لوگوں کو دوبارہ اللہ کی طرف بلائے، دنیا کی ظاہری طاقت کے مقابلے ایمان کی طاقت کا پیغام دیا۔ یہ عظیم ہستی تھی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کی آمد ایسے وقت میں جب بنی اسرائیل ایک طویل تاریخی سفر سے گزر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے درمیان بہت سے انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، دین کی اصل روح کمزور ہونے لگی، دنیا میں مفادات بڑھنے لگے۔ دوسری طرف سیاسی طور پر یہ خطہ بھی آزاد نہ تھا۔ فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑی طاقتوں کے کشمکش کا میدان بن چکے۔ آخر کار سلطنت رومی نے اس خطے پر اپنا اثر رسوخ قائم کر لیا۔ عام لوگوں پر ٹیکسوں کا بوجھ تھا، غربت، سیاسی دباؤ اور مذہبی اختلافات نے معاشرے کو بے چینی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ لوگ ایک نجات دہندہ کے منتظر تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عظیم شخصیت آئے گی جو انہیں ظلم اور غلامی سے نجات دلائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا نبی بھیجا جس کا پیغام صرف سیاسی آزادی تک محدود نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت خود ایک عظیم معجزہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو منتخب فرمایا۔ وہ پاکیزہ اور عبادت گزار خاتون تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں تو ان کے والدہ حضرت مریم کو لوگوں کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گہوارے میں کلام کرنے کی صلاحیت بخشی۔ حضرت عیسیٰ نے پہلی گفتگو میں فرمایا، یہ وہ دور تھا جب رومی سلطنت کی سیاسی طاقت مضبوط تھی، لیکن حضرت عیسیٰ کا پیغام کسی اعلان نہیں تھا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ ہی میرا رب ہے، تمہارا رب بھی، اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن آپ نے تورات کی تصدیق کی، ان کے بعض چیزوں کو حلال کیا اور بعض اعمال کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آپ اللہ کے حکم سے مادر زاد، نابینا اور برس کے مریض کو شفا دیتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے اور مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اڑا دیتے۔ لیکن تمام معجزات کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت عیسیٰ خود اللہ کے بندے اور اللہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں کے ایک طبقے نے حضرت عیسیٰ کی مخالفت شروع کر دی۔ انہیں خوف تھا کہ اگر لوگ حضرت عیسیٰ کی دعوت قبول کر لیں تو ان کا مذہبی اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ مخالفت وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ دوسری طرف عام لوگ بھی مختلف گروہوں میں تقسیم تھے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی دعوت کو قبول کر گئے، کچھ نے مخالفت کی۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مخلص لوگوں کی ایک جماعت بھی موجود تھی، جنہیں قرآن مجید نے حوارین سے یاد کیا۔ حوارین نے حضرت عیسیٰ کی مدد کا اعلان کر اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کیا، لیکن مخالفت کرنے والے لوگ خاموش نہ بیٹھے۔ اس زمانے میں رومی سلطنت کا نظام بھی انتہائی طاقتور تھا۔ رومی حکومت اپنے زیر اقتدار علاقوں میں بغاوت کو سختی سے کچلتی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی دعوت نے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا، مگر آپ کے مخالفت کرنے والوں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ مشیت ہی کچھ اور تھی۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ تو ان کے دشمن قتل کر سکے، نہ صلیب پر چڑھا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یوں ایک نبی کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جس سے انسانی تاریخ آج تک مختلف انداز میں بیان کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی کا اختتام دنیاوی طاقت کے ہاتھوں نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی حفاظت میں لے لیا، لیکن حضرت عیسیٰ کی دعوت ختم نہیں ہوئی۔ ان کا پیغام توحید کا پیغام تھا۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کے سامنے جھکے، اس کی عبادت کرے، دنیا کی ظاہری طاقتوں سے مروب نہ ہو۔ رومی سلطنت اپنی پوری طاقت کے باوجود ہمیشہ قائم نہ رہ سکی۔ وقت گزرتا گیا، حکمران بدلتے گئے، فوجیں کمزور ہو گئیں، سلطنت کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، اور وہ عظیم سلطنت جسے کبھی ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا تاریخ کے صفحات میں ایک داستان بن گئی۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا ذکر آج بھی زندہ ہے۔ دنیا کے مختلف
مذاہب اور قومیں انہیں یاد کرتی ہیں، مگر اسلام حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے عظیم رسولوں میں شمار کرتا ہے۔ مسلمان ان پر یقین رکھتے ہیں، ان کی والدہ حضرت مریم کی پاکیزگی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے معجزات کو اللہ تعالیٰ کی نشانی مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے کی تاریخ ہمیں ایک بات دیتی ہے، دنیا میں سلطنتیں آتی جاتی رہتی ہیں، بادشاہ طاقت حاصل کرتے ہیں، پھر ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، فوجیں سرحدیں فتح کرتی ہیں، مگر وقت انہیں بھی مٹا دیتا ہے۔ رومی سلطنت اپنے دور کی ایک عظیم طاقت تھی، لیکن اس کی طاقت بھی ہمیشہ قائم نہ رہ سکی۔ اس کے مقابلے میں انبیاء کی دعوت صدیوں تک زندہ رہی، کیونکہ سلطنتیں زمینوں کو فتح کرتی ہیں لیکن انبیاء دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ حق کی آواز ہمیشہ آسان حالات میں نہیں اٹھتی، کبھی حق کے سامنے سیاسی طاقت کھڑی ہوتی، کبھی مذہبی مفادات رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی معاشرہ اپنے ہی نبی کی مخالفت کرنے لگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے رب کا پیغام پہنچایا، انہوں نے لوگوں کو دنیا کی طاقت کے بجائے اللہ کی طاقت پر یقین کرنا سکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما لیا۔ آج جب ہم حضرت عیسیٰ کے زمانے رومی سلطنت کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک گہرا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف روم کی عظیم سلطنت تھی جس کے پاس فوجیں، قلعے، دولت اور سیاسی طاقت تھی، دوسری طرف ایک نبی تھا جس کے پاس دنیاوی سلطنت نہیں تھی لیکن اس کے پاس اللہ کا پیغام تھا۔ صدیاں گزر گئیں، رومی سلطنت کا اقتدار ختم ہو گیا، اس کے محلات اور سیاسی طاقت تاریخ کا حصہ بن گئے، لیکن حضرت عیسیٰ کا نام آج بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ دنیا کی طاقت عارضی ہے لیکن اللہ کے پیغام کی روشنی ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب دنیا اندھیروں میں گر جائے، جب ظلم طاقتور ہو جائے، جب حق کمزور دکھائی دے، تب بھی اللہ کی مدد اپنے بندوں کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ آخرکار فتح طاقت کی نہیں حق کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل۔